حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 07857844116۔ ذرا اور بیداری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر ملت، ناشر مسلک اہل سنت، عالم تم تراق حضرت علامہ محمد اخلاق احمد صاحب قبلہ، شیخ الادب جامعہ فاروقیہ ریوڑی تالاب۔ ابھی حضرت کی جو تقریر ہوگی قرآن پاک کی تفسیر ہوگی۔ ابھی حضرت کی جو تقریر ہوگی قرآن پاک کی تفسیر ہوگی، اور عدو مصطفیٰ کے حق میں پیہم، عدو مصطفیٰ کے حق میں پیہم عمر فاروق کی شمشیر ہوگی۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انجمن تنویر الشہداء کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس سالانہ ذکر شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سجدہ حسین کانفرنس کے نام سے ہر سال کی طرح ان سال بھی منعقد ہے، اس جلسے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔
جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً 15-16 سال سے تو میں خود اس میں شرکت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کمیٹی کے ارکان کا ایک پرخلوص تعلق ہے، یا میرے اوپر ان کا اتنا شدید اعتماد ہے کہ اس تاریخ کے جلسے میں میرا نام دے دیتے ہیں اور انہیں یقین رہتا ہے کہ انہیں خبر ہو جائے۔ بہرحال حضرت پیارے میاں صاحب قبلہ جلدی تشریف لانے والے ہیں۔ جتنی دیر ان کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، اس وقفے میں کچھ باتیں آپ حضرات سے کروں گا، اور جیسے ہی وہ آ جائیں گے تو میں آپ کے بیچ سے ہٹ جاؤں گا۔ انجمن کے افراد نے اس بزم کا انعقاد کیا، آپ دور دراز سے چل کر کے آیا۔ ایک مسلمان کو اگر ترتیب بتائی جائے کہ پہلے آگے سے بیٹھیے تو ذرا عجیب سا لگتا ہے۔ مسلمان کو یہ بتایا جائے کہ مسجد میں آؤ تو پہلے اگلی صف پر کرو، پھر بعد والی صف پر کرنا۔ اگر یہ بتایا جائے تو پھر کیا رہ جائے؟ ایک مسلمان ابھی ہوش نہیں سنبھالتا، تبھی اس کو اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ نماز سیکھ، تجھ کو نماز پڑھنا ہے۔ ماں باپ کو حکم ہے اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ۔ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، 7 سال کے تبھی سے نماز سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور ان کو نماز کے لیے مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائے۔ بچہ 10 سال کا ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا تو مار کے پڑھو، عادی بناؤ اس کو، تاکہ بالغ ہونے کے بعد جب اس پہ نماز فرض ہو تو سیکھنے کا مرحلہ باقی نہ رہے بلکہ صرف عمل کرنے کا مرحلہ باقی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تمہیں سیکھنا نہیں ہے، سیکھنے کی بات پہلے مکمل کر لو۔ بالغ ہو گئے، اب نماز شروع کر۔ اسی لیے ساری دنیا کے لیے مسلمانوں کا یہ ڈسپلن بڑا حیرت انگیز ہے کہ ہزاروں ہزار کی جماعت ہوتی ہے اور امام کا ایک اللہ اکبر کہنا کہ پوری مسجد کے اندر جتنے نمازی ہوتے ہیں ایک آواز گونجی اور سب بیک وقت تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھا، اللہ اکبر، امام کی آواز گونجی، سیدھے رکوع میں، کسی کو بتانا نہیں پڑتا، نہ کوئی تاخیر، نہ آگے پیچھے، بے شک، بے شک۔ یہ ہمارا ایک نظم ہے اور یہ نظم ہمیں وراثت میں ملتا ہے۔ بے شک۔ اس لیے جب میں یہ سوچتا ہوں، سنتا ہوں، بار بار مقرر ریپیٹ کرے، اناؤنسر بار بار بولے، پھر یہ بولے، جسے دھکا دے دے کر کے لوگوں کو بٹھایا جائے، بڑا عجیب و غریب مسئلہ لگتا ہے۔ اب اگر میں بیچ میں آپ لوگوں کو آگے بلاؤں گا تو جلسہ ڈسٹرب ہو۔ ہاں، اگر کسی کو اللہ نے عقل دی ہے تو اگر مناسب سمجھے گا تو ایک ایک کر کے آگے جگہیں پر کر لیں تاکہ جلسہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور بعد میں ہمارے لیے کوئی دقت و دشواری بھی نہ پیدا ہو۔ بہرحال میری عادت ہے 2 شعر بطور استغاثہ کرم کرم عرض کرتا ہوں اپنی طرف سے، آپ تمام حاضرین کی طرف سے، اور انجمن تنویر الشہداء کے ارکان کی طرف سے۔
اس لیے کہ کوئی بھی جلسہ بڑی محنت و مشقت کے بعد سجتا بے شک بے شک یوں ہی نہیں محفلیں آباد بے شک یہاں عجیب و غریب مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے یہ اسی گیسو کی خوشبو ہے جو آج پانڈے حویلی کے اس میدان میں ہمارے قلب و جگر کو مہکا رہی ہے یہ کوئی اور خوشبو نہیں ہے بے شک یہ اسی پاک سرزمین کی خوشبو ہے اگر محسوس کرنے والی روح قلب اور دماغ ہو تو انسان اس خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے بے شک تو میں نے اس انجمن کے اہتمام کے تعلق سے اپنی سب کی طرف سے 2 شعر بطور استغاثہ عطا ہو کرم کہ نذرانہ خلوص ہمارا قبول ہو نذرانہ خلوص ہمارا قبول ہو دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو سبحان اللہ سبحان اللہ دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو اور دربار شوق ہم نے سجایا تو ہے ضرور سرکار دیکھ جائیں تو محنت وصول سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دیکھ جائیں تو سبحان اللہ محنت وصول ہو ہم بڑی اونچی سرکاروں کے غلام ہیں اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کا نذرانہ آقاؤں کی بارگاہ میں قبول ہے بے شک سبحان اللہ ہمارا تعلق بہت اونچا ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بڑی اونچی سرکاروں کے ہم غلام ہیں اور آج اسی تعلق کی بنیاد پر یہاں پہ ہم حاضر آئے حضرات مجھ سے پیشتر حضرت مولانا محمد حسن صاحب قبلہ ازہری سے فضائل اہل بیت کے عنوان سے آپ نے گفتگو سنی اکثر میں ایسا کرتا ہوں کہ واقعات کا تسلسل حضرت پیارے میاں کے لیے میں چھوڑ دوں ضمنی گفتگو ادھر ادھر سے جو کربلا کے متفرق موضوعات ہیں تھوڑا بہت اس سے اپنے کو قریب کر کے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں حضرات ہم اہل سنت و جماعت ہیں بے شک اور ہمارا مذہب افراط و تفرید کے درمیان ہے بے شک ہم بہت غلو میں بھی نہیں جاتے اور بہت نیچی سطح پہ بھی نہیں اترتے افراط و تفرید کے درمیان ہمارا مذہب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دامن بھی ہم تھامے ہوئے ہیں اور اہل بیت نبوت سے بھی ہمارا روحانی رشتہ ہے ہم دونوں سے لگے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو خلیفہ رابع ہیں چوتھے خلیفہ ان کی بابت نبی کونین نے ارشاد فرمایا تھا وَفِيكُمْ مَثَلٌ مِّنْ عِيسَىٰ اراد نفسا تم میں عیسیٰ کی ایک مثال موجود ہے اور ان سے حضرت علی کو مراد لیا کیا مطلب تھوڑا تاریخ کے تسلسل میں جائے عیسیٰ علیہ السلام
جن کے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی جماعت آج دنیا میں ہے جو عیسائی کہلاتی ہے، کرسچین کے نام سے مشہور۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ آپ پڑھیے، ان کے بارے میں دنیا میں 3 گروہ ہوئے۔ ایک یہودی جماعت، بنی اسرائیل جس کو کہیے، اسرائیل، یہودی جماعت جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخیاں کی، ان کی والدہ کی شان میں گستاخیاں کی۔ حد یہ ہے اپنے دور میں ان کے قتل کے درپے ہوئے۔ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سولی پر چڑھ گئے، مگر قرآن کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ اسے سولی چڑھایا، بلکہ ان کی صورت ان میں سے ایک شخص پر ڈال دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، بے شک حق اور سچ ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، وہ مسلمان نہیں، اسلامی عقیدے سے خارج ہے۔ حق ہے، بے شک۔ قرآن کی نص اس پر گواہ۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جب قیامت قریب ہوگی، قرب قیامت کا زمانہ آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے مشرقی مینارے پہ نزول فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور تشریف لائیں گے، امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، نکاح بھی فرمائیں گے، اور پھر انتقال ہوگا اور روضہ کریم میں دفن ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارا متفقہ عقیدہ۔ تو ایک گروہ یہود کا ہوا کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، ان کے قتل کے درپے ہوئے۔ ان کی والدہ ماجدہ پر، جن کی براءت پاک دامنی کو قرآن نے بیان کیا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا حضرت عیسیٰ سے جو تعلق ہے وہ بڑا شدید ہے۔ ایک طرف تو اسلام نے ان کی براءت ظاہر کی، قرآن نے ان کی والدہ کی شان دنیا کے سامنے پاک و صاف انداز میں ظاہر کی، اور اپنے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس تعلق خاطر کو اس انداز میں ظاہر کیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد، کہ میں تمہیں اس رسول کی بشارت دیتا ہوں کہ جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تعلق خاطر دو طرفہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان میرے والدہ کی شان بیان کریں گے، ان کی عظمت ظاہر کریں گے، پاک دامنی کا اعلان کریں گے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں نبی آخر الزمان کی بشارت بھی دنیا کو دے دی تھی۔ واہ، بے شک۔ تو ایک گروہ تو یہود کا ہوا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، اور پھر اس کے ٹھیک سامنے عیسائیوں کا گروہ ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاملہ اتنا بڑھایا کہ انہیں خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیا، اور ان کے حد سے، ان کے حدود سے نکال کے انہیں حدود الہیت میں داخل کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں عیسائیوں میں کیا ہے، ان کے مذہب کا مطالعہ کریں کہ بس ان کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں کے لیے سولی پر چڑھ گئے، سب کا کفارہ بن گئے۔ اب عیسائی یہ سمجھتے کہ جو چاہو کرو، عیسیٰ علیہ السلام نے قربان ہو کے سب کا کفارہ دے دیا۔
سب ختم ہو چکا. اور انہوں نے بندوں کے معاملات کچھ پادریوں کے ہاتھ میں دے دیے. زندگی بھر نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرتے رہو اور پوپ کے سامنے تنہائی میں جا کے اپنے گناہوں کا اقرار کر لو, اپنے گناہوں کو ظاہر کر لو, ان سے معافی مانگ لو. پوپ نے معاف کر دیا, گناہ ختم. یہ ایک عام بات ہے. انہوں نے بالکل خدا بنا دیا, بیٹا بنا دیا. قرآن کریم نے اس کو بھی غلط کیا. یہ دو گروہ ہوئے اور ایک تیسرا گروہ ہے ہم مسلمانوں کا, جو ان کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمیں اللہ و رسول نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے, اس کے رسول ہیں, رب کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف القا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت نہیں ہے ورنہ میں ذرا سا اشارہ میں دے دوں کہ جب مدینے کی طرف ہجرت سے پہلے حبشے کی طرف ایک ہجرت, آپ اس کو کتابوں میں پڑھیے گا. مدینے سے پہلے مسلمانوں کی ایک ہجرت مکے سے حبشہ اور شاہ نجاشی کے ہاں مسلمانوں نے پناہ لیا تھا. تو مکہ کے کفار و مشرکین کی ایک سفارت گئی, ایک وفد گیا اور اس نے پوری کوشش کی کہ یہاں مسلمانوں کو پناہ نہ ملے, ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں. حضرت جعفر نے پوری تقریر کی اور سارا معاملہ نجاشی کے سامنے رکھ دیا. اس نے کہا کہ جن لوگوں نے ظلم سے عاجز ہو کے میری پناہ لی ہے تو میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں, تم لوگ اطمینان سے رہو. دوسرے دن یہ لوگ آئے اور کہنے لگا دیکھیے یہ لوگ آپ کے مذہب کے بارے میں بڑا غلط عقیدہ. کیا کہا یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں, ان سے بلا کے پوچھئے. اب دوبارہ مسلمان پھر بلائے گئے. حضرت جعفر نے اس دن بھی جواب دیا جب پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے, تو حضرت جعفر فرماتے ہیں ہم ان کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہم سے فرمایا. کیا اللہ کے بندے, اس کے رسول اور اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القا فرمایا. بے شک. اتنا کہا. انہوں نے کہا جو بھی ہو ہم وہی بولیں گے جو ہمارے رسول نے فرمایا. شاہ حبشہ نجاشی نے اپنی جہاں وہ بیٹھا تھا تو زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور ایک تنکا اٹھا کے بولا کہ تم نے جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی ہے, عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زائد نہیں. مطمئن ہو گیا اور اس نے کہا کہ نہیں تم لوگ جاؤ, ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں. وہی شاہ حبشہ نجاشی کہ جس نے ایمان والوں کو پناہ دی اور نبی پاک پہ غائبانہ ایمان لایا تھا, کہ جس کے انتقال کے بعد نبی پاک نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی. یہ ایک ضمنی بات. اب سنیے تو آقا نے کیا فرمایا, تم میں عیسیٰ کی ایک مثال موجود. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود نے یہ کہا وہ دشمنی پہ آمادہ, عیسائیوں نے یہ کہا انہوں نے خدا بنا دیا, مگر صحیح معاملہ وہ ہے جو مسلمانوں نے اپنایا. ہم بیچ میں ہیں اور ان کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اسلام کا بنیادی عقیدہ. بے شک. اب یہی معاملہ حضرت علی کے تعلق سے دنیا کے سامنے ہے. میں کربلا کی طرف بڑھ رہا ہوں, گھبرائیے گا. حضرت علی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ آیا. حضرت علی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. کیا
مسلمانوں میں ایک گروہ وہ ہے جو مولا علی کا شدید مخالف، بنام مسلمان میں بولنا، مسلمانوں میں نہیں بولنا ہے، بنام مولا علی کا شدید مخالف خارجی گروہ، خارجی جو جنگ صفین کے بعد حضرت مولا علی سے الگ ہو گیا تھا، ایک دھڑا تھا، اور انہوں نے حضرت علی کی دشمنی کو اپنا ایمان بنا لیا، اہل بیت کے شدید دشمن، پوری توانائی انہوں نے حضرت علی کی مخالفت میں خرچ کر دی، وہ فرقہ خارجی فرقہ کہلاتا، اور ایک دوسرا فرقہ وہ ہے جو آج رافضی کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، تھوڑا سا آپ کی طرف۔ ایک فرقہ ہے جو رافضی، انہوں نے مولا علی ہی کو سب کچھ اپنا ایمان قرار دیا، سب کچھ۔ ان کے نزدیک نبی پاک کی حیثیت بھی ثانوی، یعنی نبی پاک کی حیثیت اس لیے ہے کہ وہ حضرت علی کے کیا ہے، سسر، حضرت فاطمہ کے والد ہیں، ورنہ ان کا ایمان جو ہے علی، فاطمہ، حسن، حسین کے گرد گھومتا ہے، اور نبی پاک کی حیثیت ضمن۔ ساری گفتگو کا ماصل ان کا آپ کو یہی ملے، اور حد یہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی کے بارے میں وہ عقیدہ رکھا جو سراسر غیر اسلامی، کہ انہوں نے حضرت علی کو خدائی کا درجہ دیا۔ آپ حیرت مت کیجئے، آج شام کا جو ڈکٹیٹر ہے بشار الاسد، وہ نصیری فرقہ جو آج شام میں برسر اقتدار ہے اور جو باغیوں سے مسلسل لڑائیاں چل رہی ہیں، تو یہ بشار کیا ہے، یہ نصیری فرقے کا ہے۔ اس فرقے کے لوگ حضرت علی کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت علی کے تعلق سے خود ان لوگوں کے بیچ میں کئی اقوال ہیں، اور ہم سنیوں کے بیچ میں بھی ایک جماعت ہے کہ جس کو صدر الشریعہ وغیرہ نے اپنی کتابوں میں فرقہ تفضیلیہ کے نام سے لکھا۔ تفضیلی، ہمارے بعض بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں ادھر کچوچے وغیرہ سے تعلق رکھتے ہوئے، کہ بعض لوگوں کے بارے میں تفضیلی ہونے کا شبہ۔ تفضیلی کا مطلب کیا کہ یہ لوگ سنی ہیں مگر مولا علی کو تینوں خلفاء سے افضل مانتے ہیں، مگر ان تینوں خلفاء کے بارے میں تبرہ نہیں بولتے، تبرہ نہیں بولتے، ان کو گالی نہیں دیتے، ہاں یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ان سے افضل، بس اتنا۔ تو فرقہ تفضیلیہ بنام سنی پایا جاتا ہے، اور اس جماعت میں تو کئی فرقے ہیں، اور جنہوں نے حضرت علی کے بارے میں متعدد عقیدے رکھے، انہوں نے ان کو وہ درجہ دیا کہ جو درجہ انہیں اللہ و رسول کی طرف سے نہیں ملا، وہ درجہ دیا۔ مگر ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ نہ افراط کے شکار ہیں نہ تفرید کے شکار ہیں، ہم ان کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جس کا ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا، ہم انہیں خلیفہ رابع مانتے ہیں، بے شک بے شک، شریعت و طریقت کا سرچشمہ مانتے ہیں، ان کے ذریعے دنیا کو ہدایت کے راستے ملے، مگر ہم ان کے اندر وہ باتیں نہیں مانتے جن کا روافض نے اعتقاد رکھا۔ اور یہی بات حضرت امام حسین تک پہنچی۔ میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں اور اس کے بعد آپ کو ذرا سا اس مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہے، اس لیے کہ ایک آدمی بڑا کنفیوژن میں رہتا ہے کہ آخر کربلا میں ہوا کیا تھا، لڑائی کس بات کی تھی۔
کس بات کی لڑائی تھی کہ جس کی وجہ سے پورا گھرانہ شہید ہو گیا؟ کیوں ایسا؟ وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں رکھتا ہوں، مگر امام حسن و حسین کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے معاملے میں بھی ٹھیک یہی صورتحال سامنے آئی، یہی معاملہ۔ آج دنیا میں آپ نگاہیں اٹھا کے دیکھیں، بعض لوگوں نے امام عالی مقام اور ان کی شہادت کو جو رنگ دیا ہے، میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ امام عالی مقام کی شہادت کے پیغام سے بالکل الگ ہے۔ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں اور نہ کسی اعتبار سے میرا اس کے اوپر یقین ہے۔ آنے دیئے، بیٹھے جائیں۔ حضرت کو راستہ نعرہ دینا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نبی رہے قطب بنارس، نبی رہے قطب بنارس، شہزادہ حضور شیر بنارس، حضرت علامہ حضور پیارے میاں صاحب قبلہ۔ اب تو حضرت بھی آ گئے ہیں، کم سے کم آپ لوگ کھڑے ہونا، میرے پیر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ لوگ یہاں کی کرسیاں خانی بیٹھ جایا کریں۔ کیا غضب کا زمانہ ہے۔ درود پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا اللہم صلی علی محمد سیدنا وآلہ مولانا وصحبہ وبارک محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات بس چند منٹ میری طرف آپ توجہ دیں اور پھر میں ہٹ جاؤں گا۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا تفصیلی بیان ہوگا۔ درود پڑھ لیجئے ایک بار، اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الحمد والکرم والہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عالی مقام یا حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں شخصیتوں کے تعلق سے اہل سنت کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ ہم اہل بیت نبوت سے جو عقیدت و محبت رکھتے ہیں، وہ عقیدت و محبت وہ ہے جو نبی پاک سے رشتے کی بنیاد پہ ہمیں عطا ہوئی۔ یہ یاد رکھیے گا، ہمارا سارا معاملہ نبی پاک کے تعلق سے ہے، سارا۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نبی پاک کے صحابہ ہیں، بے شک ان سے ہماری محبت نبی سے محبت کی بنیاد ہے۔ کوئی ایسا مسلمان ملے گا کہ جو نبی پاک سے محبت کرے صحابہ سے نہ کرے، یا صحابہ سے کرے نبی سے نہ کرے؟ نبی سے محبت کی بنیاد پر ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور نبی سے محبت کی بنیاد پہ ہم اہل بیت نبوت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بولتا، آقا نے خود فرمایا صحابہ کے بارے میں کہ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کیا تو میری محبت کی وجہ سے محبت کیا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اور اہل بیت کا سوال آیا تو نبی پاک نے ہی فرمایا، اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے محبت نبی سے محبت، انہی سے محبت کی بنیاد ہی پر تو اہل بیت سے۔ ہم افراط و تفریط کے درمیان ہیں، ہم صحابہ کو برا بھلا نہیں بولتے، ان کے شان میں ہم گستاخیاں نہیں کرتے۔ یہ وہی بولے گا جس کو تاریخ اسلام سے واقفیت نہ۔ تم دنیا کو کیا سمجھانا چاہتے؟
دنیا کے سامنے تم نے کہہ دیا کہ ان لوگوں نے حضرت مولا علی کا حق چھین لیا، خلیفہ وہ تھے، ان لوگوں نے ان کا حق چھین لیا، زبردستی بنی۔ تم نے گویا سارے صحابہ کرام کو یک قلم منسوخ کر دیا۔ کیا نبی پاک کی صحبت میں ان کے اندر اتنا فیضان نہیں آیا تھا کہ سچ غلط کی تمیز ہوتی؟ کیا وہ اچھے اور غلط کو نہیں سمجھتے تھے؟ ان کے اندر جو جذبہ ایمانی تھا، کیا اس جذبہ ایمانی کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرنے پہ قادر نہیں تھے؟ ارے نبی کی صحبت نے ان کے ایمان کو اتنا پختہ کر دیا تھا کہ کسی غلط بات کو کبھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اتنا بڑا معاملہ ہو جاتا صحابہ چپ رہ جاتے۔ اس زمانے کا مزاج سمجھنے کے لیے میں صرف ایک چیز سامنے رکھتا ہوں، کیسا مزاج نبی پاک نے صحابہ کا بنا دیا تھا، اور ان کی صحبت میں رہ کے صحابہ کتنے پاک دل پاک باز ہو گئے تھے، ان کی دنیا کیسی بدل چکی تھی۔ اندازہ لگائیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی مسند خلافت پر بیٹھے، خطبہ دیا، خطبے میں کیا فرمایا؟ اے لوگو، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق حکم دوں، کیا کرو گے؟ کہا مانیں گے، اور اس کے خلاف اگر حکم دوں تو؟ سوچا گیا شاید جلال بہت ہے، ممکن ہے لوگ کچھ کہہ دیں، مگر قربان جاؤ۔ جیسے ہی یہ کہا اگر میں اللہ و رسول کے حکم کے خلاف حکم دوں تو کیا کرو گے؟ تو مسجد نبوی کے ایک کونے سے ایک دیہات کے رہنے والے صحابی کھڑے ہو گئے، تلوار نکالی، کہا عمر اللہ و رسول کے حکم کے مطابق بولو گے تمہاری اطاعت کریں گے، وَإِلَّا قَوَّمْنَاكَ بِهَذَا السَّيْفِ، ورنہ اسی تلوار سے ہم تمہیں سیدھا کر دیں، اسی تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں۔ جو زمانہ اتنی پاک بازی کی اور دل کے جذبات پہ، احساسات پہ کوئی پہرا نہیں بٹھا سکتا تھا، کیا پوری جماعت صحابہ کو تم نے رسول اللہ سے بے فیض بنا دیا؟ کوئی نہیں تھا جو سچ بولتا۔ آج 1400 سال کے بعد تمہیں سچ بولنے کا خیال آیا؟ تم نے سمجھا؟ حضرات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، واقع کربلا میں بڑی آمیزشیں ہوئی، اور اس سلسلے میں تاریخوں میں بڑا خلط ملط ہوا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے اور بخاری کی حدیث آ گئی، نام آ گیا تو ہم نے مان لیا کہ ٹھیک ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ تاریخ کے بارے میں ہم آنکھ بند کر کے اعتماد نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے۔ تاریخ اس میں چھان پھٹک نہیں ہوئی جیسی حدیث میں ہوئی۔ حدیث میں تو یہ تھا کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص پکڑا گیا جس پر الزام تھا کہ یہ حدیثیں گڑھتا ہے، حدیثیں گڑھ گڑھ کے نبی پاک کی طرف منسوب کر کے سنا دیتا۔ پکڑا گیا تو ہارون رشید نے کہا گردن مار دو اس کی، تو اس نے کہا ارے مجھے مار دو گے مگر میں نے جو ہزاروں حدیثیں حدیثوں میں گڑھ کے ملا دیا ہے اس کا کیا کرو گے؟ میں ہزاروں حدیثیں گڑھ کے ملا دیا ہے، کیا کرو گے؟ تو ہارون نے کہا کوئی فکر نہیں، ابو اسحاق اسفرائینی جیسے محدثین موجود ہیں وہ ہیں ابھی، تمہاری گڑی ہوئی حدیثوں کو وہ چھان پھٹک کے جیسے بھوسی کو آٹے سے چھان کے نکال لیا جاتا ہے نا، تمہاری حدیثوں کو وہ چھان پھٹک کے باہر کر دیں۔ ایسے ایسے ناقدین حدیث موجود ہیں، تم اس کی فکر مت کرو۔ مگر تاریخ میں
تاریخ میں نہیں، بس جس مورخ کو جو ملا لکھ دیا. اور آپ جانتے ہو جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے لکھوا دے، ہے کہ نہیں ایسا؟ ارے آج دیکھنا، آج ہمارے موجودہ ہندوستان میں جو تاریخ لکھی جا رہی ہے یا جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، کیا اس کا حقیقت سے صحیح معنوں میں تعلق ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جو کیا تھا کیا آج وہی تاریخ لکھی؟ قلم دوسرے کے ہاتھ میں جو چاہے لکھتے اور اس کو لاگو کر دیا جائے گا، ہمارے بچے اس کو پڑھیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا بنو امیہ کے زمانے میں جب بنو عباس بعد میں آئے تو ان لوگوں نے بہت کچھ کیا. جیسے بنو امیہ نے بہت کچھ کیا تھا، اپنی حمایت میں بہت کچھ لکھا لکھوایا، اور بنو امیہ نے بھی، بنو عباس نے بھی اس کے خلاف کام کیا. وہ تو ہمارے علماء محدثین فقہا نہ رہے ہوتے تو اسلام کی صحیح تاریخ آج ہمارے درمیان نہ پہنچی. بے شک بے شک حق ہے. ہم ان مورخین پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم اپنے فقہا محدثین پہ بھروسہ کرتے. بے شک. اس لیے میں بہت اطمینان سے بولتا ہوں، اگر کوئی تاریخ قرآن حدیث بزرگوں کے اقوال کے مطابق ہے تو ہم لیں گے، اور اگر محدثین یا ناقدین حدیث کے اقوال کے خلاف تاریخ ہے تو ہم ان کا قول لیں گے اور مورخین کی تاریخ چھوڑ دیں گے. اس کا یاد رکھیے گا. آج بہت کچھ گھال میل ہو گیا کہ حقیقت کا فیصلہ کرنا مشکل. میں ایک بڑی موٹی مثال دوں گا، حضرت صاحب معذرت 2-4 منٹ اور دوں گا. آپ سب حنفی ہو نا؟ ارے بولو. حنفی. امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ کب کا ہے؟ امام اعظم تابعی ہے. بے شک. بولو ہیں گے؟ بے شک. 17 یا 11 صحابہ کرام کی زیارت ثابت ہے. امام تابعی کہاں رہتے تھے؟ بولو کہاں رہتے تھے؟ کوفے میں. کہاں رہتے تھے؟ کوفے میں. تابعی ظاہر بات ہے کہ واقعہ کربلا کے بہت بعد کا زمانہ تو ان کا نہیں ہوا، بالکل قریب کا زمانہ ہے. لیکن امام اعظم رحمت اللہ علیہ تک تاریخ پہنچتے پہنچتے اتنا گھال میل ہو گیا تھا کہ امام اعظم جیسے نقاد نے یزید کے مسئلے میں توقف سکوت فرمایا، جس روایت کی بنیاد پہ علامہ امام احمد ابن حنبل، امام ابن جوزی نے یزید کو کافر کہا. ظاہر بات ہے کہ امام احمد ابن حنبل یا امام جوزی یہ ویسے امام ہیں کہ کسی کو کافر کہنے کے لیے ایسا ثبوت قطعی چاہیے کہ جس میں احتمال کی گنجائش نہ ہو. ایسے تو کسی کو کافر کہہ نہیں سکتے، ثبوت قطعی چاہیے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کافر کہا، ان تک ثبوت پہنچا، روایت پہنچی ہو. لیکن ہمارے امام جو علم و فن کے بحر سخار ہیں کوفے میں رہتے تھے اور ان سے بڑا نقاد ہم کسی کو نہیں مانتے. علم و فن کے پہاڑ تھے. لیکن وہ روایت جس کی بنیاد پر اس کا کفر ثابت ہوتا ہے کہ جس میں اس نے کچھ اشعار امام عالی مقام کا سر پہنچنے کے بعد پڑھے تھے، جس میں یہ مضمون اس کا یہ تھا کہ کاش بدر میں ہمارے جو اشیاخ مارے گئے وہ آج زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ میں نے بدر کا بدلہ برابر کر دیا ہے. یہ خالص کفریہ شعر اس کا. اس کی بنیاد ہے تو جن کے یہاں اس شعر کی نسبت یزید کی طرف درست ہے کہ ہاں صحیح ہے کہ اس نے پڑھا، تو انہوں نے اس کو کافر ہے بھی. اگر کوئی ایسا بولے گا تو کافر بولا جائے.
لیکن امام اعظم کے نزدیک اس روایت کی سند اتنی مستند نہیں ہوئی کہ جو کسی کو کافر بنانے کے لیے ضروری ہو، اس لیے امام نے سکوت فرمایا۔ اب بولو، جس واقعے کی تحقیق صحیح امام اعظم کے زمانے میں مشکل ہو گئی، تو آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی واقعہ کربلا کا اپنے کو محقق بنتا ہے تو کیا ہم اس کی تحقیق پر اعتبار کریں گے؟ اس لیے حضرات، روایت وہی ہے جو ہمارے بزرگوں مشائخ کے ذریعے ہم اسی کی بنیاد پر، اسی عقیدے پر قائم ہیں کہ جو عقیدہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا فرمایا کہ امام پاک اہل بیت کے سردار اور نبی پاک نے ان سے محبت کی، ہمیں محبت کا حکم دیا، اس لیے ہم ان کی محبت اپنے دل میں بساتے ہیں۔ بے شک، مگر ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کا دامن بھی ہے۔ وہ جو حدیث ہے کہ میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح، جو اس پہ سوار ہو گیا مثلو اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح، جو اس پہ سوار ہو گیا بچ گیا۔ اور صحابہ کے بارے میں کہا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راہ پا جاؤ۔ کتنا حسین امتزاج ہے، جو کشتی پہ چلتا ہوگا اس زمانے میں وہی اس مثال کو سمجھے گا، عام لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ کیا کہنے سے پہلے زمانے میں دریائی سفر ہوتا تھا، رات تاریک تو ملاح ستارہ دیکھ کے راستے کی سمت معلوم کرتا، سمندری سفر کون ستارہ کہاں ہے اس کے ذریعے راستہ معلوم کر کے منزل کی طرف بڑھتے۔ ہم الحمدللہ اہل بیت نبوت کی کشتی پر سوار ہیں، اور صحابہ ستارے ہم ان سے راستہ معلوم کر کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ہم اہل بیت کی کشتی پہ بھی سوار ہیں الحمدللہ، اور صحابہ سے راستہ بھی لے رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے تڑپ کے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی آل کیا ہے؟ کشتی، صحابہ ستارے، اور ہماری زندگی کی کشتی الحمدللہ ساحل نجات پہ لگ جائے۔ بے شک، ایک بات میں نے بیچ میں کہہ دی تھی، میں 2-3 منٹ میں اس کی وضاحت کر دوں، پھر واقعہ سنیے آپ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ کربلا کا واقعہ کیوں؟ حضرات، میں نے پہلے بتایا ہے کہ 15-16 سال سے تقریباً ہر سال ہی حاضری ہوتی ہے، بس ایک حصول برکت کے لیے حاضری۔ بیچ کا جو ایک خلا ہوتا ہے نا، وہ جو حضرت کو وہاں سے آنے میں تھوڑا سا جو ٹائم لگتا ہے، اسی بیچ میں میں بیٹھ جاتا ہوں، صرف اس لیے بیٹھ جاتا ہوں کہ اس گیپنگ کو میں پورا کروں۔ بس سنیے، اگر امام پاک کی کربلا کے اندر اس شہادت کو یا جان دینے کو یہ کہا جائے کہ حکومت و خلافت کے حصول کے لیے ایسا تھا، اس لیے جان کی قربانی دی، تو ظاہر بات ہے پھر یہ معاملے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں بچے کہ بچے گی۔ بھئی دنیا میں حکومت حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی لڑائیاں، کتنے لوگوں نے جان دی، کتنے خاندان برباد ہوئے ہوں گے۔ اس کا اس شہادت سے کیا تعلق ہے جو اسلام کی ایک مخصوص اصطلاح جس پر اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا، اس سے کیا تعلق؟ اس لیے یاد رکھنا، امام کا یہ سفر کربلا حصول مملکت کے لیے نہیں تھا، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد کوفیوں نے بہت بلایا تھا امام پاک کو، بیچ میں بار بار دعوت نامے بھیجے تھے۔ جب امام حسن مجتبیٰ کا وصال ہو گیا اور اس بیچ میں 20 سال امیر معاویہ کی خلافت، آپ کو معلوم ہوگا
امیر معاویہ 20 سال بحیثیت گورنر اور 20 سال بحیثیت امیر المومنین. بے شک. اس 20 سال کے عرصے میں جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی تو شہادت کے فوراً بعد جب آپ نے خلافت دی فوراً بعد تو آپ کی شہادت ہوئی. کچھ سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے مگر 10 سال کا زمانہ بیچ. اس بیچ میں کوفیوں نے بارہا لکھا کہ آپ آئیے، ہم آپ پر جان قربان کریں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، اللہ آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت دے گا، آپ تشریف لائیے. مگر حضرت امام نے ہمیشہ یہی فرمایا کیفا وقت بایانا، ایسا کیسے ہوگا، ہم نے ان کی بیعت کی ہے اور ہمارے پاس بیعت توڑنے کا کوئی عذر نہیں. امام نے ہمیشہ یہی فرمایا. لیکن یزید جب اس تخت پہ بیٹھا، امام پاک کے اپنے نظریے کے مطابق جو اسلام نے خلافت کا اصول بتایا، خلیفہ اس سے مراد کسی ملک کا بادشاہ نہیں بلکہ خلیفہ سے مراد رسول اللہ کا جانشین. بس اس لفظ کو یاد رکھیں، سارے بحث کا یہی نقطہ ہے. یہاں حکومت کی گدی نہیں ہے، حکومت کی گدی نہیں ہے یہ کہ جو چاہے بیٹھ جائے، شرابی بیٹھ جائے، کبابی بیٹھ جائے، جس کو چاہو پکڑ کے بٹھا دو. آج کے زمانے پر لوگ قیاس کرتے ہیں کہ جو سب سے بڑا شرابی وہی پارلیمنٹ میں پہلے پہنچا، جو سب سے بڑا ایسا انسان ہو جس کے اوپر 1000 دفعات ہے تو اس کے لیے عوام بھی منتخب کرتی ہے، لوگ بھی اس کا احترام کرتے ہیں. کوئی قانون نہیں. اسلامی خلافت ایسی نہیں، وہ رسول اللہ کی نیابت ہے. اس کو یوں سمجھیے، حضرت عثمان غنی کے زمانے تک جمعہ کی 1000 اور آپ نے جب آبادی بڑھ گئی، لوگوں کے آنے میں کچھ تساہلی وغیرہ ہوئی تو مقام روحا پہ جمعہ کی دوسری اذان دلوائی. سارے صحابہ نے مان لیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب نے تسلیم کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ خلیفہ راشد کا فیصلہ ہے. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ جو رسول اللہ کی مسند پہ بیٹھا، جو رسول اللہ کا جانشین، یہ اس کا فیصلہ ہے. اور اس مسند پر بیٹھنے والا وہی بولے گا جو اللہ و رسول کی بولی ہوگی اور وہی فیصلہ کرے گا جو شریعت کا فیصلہ. یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے ایمان والے. یہ گدی مقدس ہے، یہ نبی پاک کی مسند ہے. اسی لیے خلافت اسلامیہ کی پہلی شرط ہے کہ خلیفہ عادل ہو، فاسق نہ ہو. بے شک حق ہے، خلیفہ کو عادل ہونا چاہیے، فاسق نہیں. ارے جو خود فاسق ہوگا تو وہ احکام شریعت کی کیا پرواہ کرے گا؟ وہ شریعت کے احکام کو کیا لاگو کرے گا؟ وہ خود ہی فاسق ہے. جب وہ اللہ اور رسول سے نہیں ڈرتا تو دوسروں کے لیے اللہ اور رسول کو کیا قائم کرے گا؟ احکام کو کیا قائم کرے گا؟ تو حضرات، ایمان والوں کا ایک عقیدہ بنا ہوا تھا کہ یہ مقدس مسند ہے، نبی پاک کی مسند ہے، اس پہ جو بیٹھے گا وہ نبی کا جانشین ہوگا اور جو بولے گا وہ رسول اللہ کی بولی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولی نہیں بولے گا، نفس کی بولی نہیں بولے گا، طبیعت کی بولی نہیں بولے گا، وہ رسول اللہ کی بولی. اب یزید بیٹھا، امام عالی مقام اس کو نااہل سمجھتے اور اس کی نااہلی بعد کے واقعات سے ازہر من الشمس ہو گئی. مکے پہ حملہ، مدینے پہ حملہ، وہ بات کا نااہلی ازہر من الشمس ہو گئی. امام عالی مقام نے بیعت اس لیے نہیں فرمائی کہ یزید جیسا فاسق اس مسند پر بیٹھ کے رسول اللہ کے حکم کے خلاف کرے، شریعت کے حکام کو توڑے گا،
اللہ و رسول کے احکام کو بدلے گا، حلال کو حرام، حرام کو حلال بنائے گا۔ اگر میں بیعت کر لوں تو دنیا کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ یزید کا یہ فعل شریعت کے مطابق ہے، کیونکہ اس مسند پہ بیٹھنے والا وہی کرتا ہے جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہیں دنیا غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے، اس کی بدعملی کو نیک عملی نہ سمجھ لے، اس کی برائیوں کو نیکی نہ سمجھ لے۔ اس لیے امام نے بیعت سے انکار کیا، عزیمت پر عمل کیا، اور دنیا کے سامنے اس چیز کو ظاہر فرمانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور شاعر کو کہنا پڑا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ حق ہے، بے شک بے شک، سچ ہے۔ اور سبحان اللہ۔ الحمدللہ پروردگار نے ان کی قربانی کو وہ قبول عام عطا فرمایا کہ امام حق و صداقت کا عنوان ہو گئے، حق و صداقت کی پہچان بن گئے۔ آج پوری دنیا حسین کے نام پہ اپنا نام رکھے، لیکن جو اس کے ہمنوا ہیں بڑی ہمت ہے تو اپنے بیٹے کا نام یزید یا ابن زیاد تو رکھ لو۔ اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو امیر المومنین بولتے ہو، رضی اللہ عنہ بولتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا، کہ امام نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی، یہ کیا وہ کیا۔ اگر تمہارے نزدیک یزید ابن زیاد اتنے ہی مقدس ہیں تو آج سے اپنے بیٹوں پوتوں کا نام یزید ابن زیاد کے نام پر رکھ لو، زندگی گزر جائے گی، ہمت نہیں پڑے گی۔ اس لیے کہ یزید ابن زیاد یہ باطل کی علامت بن چکے، اور حسین حق کی پہچان اور علامت بن چکے ہیں۔ کربلا میں امام نے اپنی قربانی پیش کر کے حق و صداقت کا وہ اعلان کر دیا ہے کہ رہتی دنیا تک امام عالی مقام کا نام حق و صداقت کا عنوان بن کے چمکتا رہے۔ بے شک بے شک۔ حضرات امام کے پیغام کو سمجھیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ ہو ہا ہلا پاک یہ امام کا مشن نہیں ہے، شریعت کا تحفظ ان کا مشن۔ اخیر وقت میں سجدے میں سر رکھ کے دنیا کو انہوں نے اپنے رب کی بندگی کا پیغام دیا ہے، اور دنیا سے اس کو سمجھیے، وہ پیغام نظر نہیں آتا۔ اور یزیدیوں نے جو اچھل کود مچائی، تماشے کیے، جشن منایا، وہ نظر آیا۔ انہوں نے جو کیا وہ تم نے اپنا لیا، اس کو حب حسین سمجھ لیا۔ سمجھیے حالات کیا ہیں، کیا حق ہے کیا ناحق ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا استفتے قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، پوچھو اپنے دل سے۔ ایک رشوت لینے والا لیتا ہے، اس سے پوچھو کیا ہے، غلط ہے لیکن کیا کیا، دل سے پوچھو، دل سے پوچھ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اور جب دل سے پوچھو گے نا تو تمہارا ضمیر خود فتویٰ دے گا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اللہ نے تمہیں اتنی عقل دی ہے کہ کم سے کم سمجھو، حالات کا اندازہ لگاؤ، سمجھو اور اس کی روشنی میں فیصلہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ باطل کے آگے سر نہ کبھی خم کریں گے ہم۔ حضرت علامہ محمد اخلاق احمد صاحب قبلہ جامعہ فاروقیہ ریوڑی تالاب، جو بس قیمتی پیغام دے رہے تھے کہ باطل کے آگے سر نہ کبھی خم کریں گے ہم، جو کر گئے حسین وہی ہم کریں گے ہم، جو کر گئے حسین وہی ہم کریں گے ہم۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے استاذ العلماء، سند الاساتذہ، فخر الاطباء حضرت علامہ الحاج الشاہ
مفتی معین الدین احمد فاروقی المعروف پیارے میاں صاحب قبلہ صاحب سجادہ خانقاہ حمیدیہ رشیدیہ شکر تالاب بنارس، جو مکمل طور سے ممبر شریف کے پاکیزہ رحل پر کتاب عشق وہ موجود ہے جس کی ہر ایک تحریر عشق رسالت سے مزین ہے، جن کے خطاب نایاب سے ہمیں اور آپ کو فیض یاب ہونا ہے۔ اس سے پیشتر چند اشعار پیش کرنے کے لیے بلا تاخیر دعوت سخن دے رہا ہوں۔ مداح خیر الانام محترم محمد اعجاز صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں اور آپ کو نوازیں۔